بعد یہ ہوا کہ ریمانڈ کے لیے لے گئے، ریمانڈ بھی ہمیں نہیں ہوا اور جیل کسٹڈی ہو گئی. ہم نے 3 کیسز کے حوالے سے وہاں پہ کیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اس کی حوالے سے جو 3 لوگ تھے جو ہمیں اس وقت پریلیمنری انکوائری میں لگا کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو ہم نے سسپینڈ کیا. اسی طرح سے ہم نے پھر نئی ایک ٹیمیں بنائی، انویسٹیگیشن ٹیم ہم نے بنائی جس میں ایس پی انویسٹیگیشن جو تھے وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے. اس میں مختلف اور ڈپارٹمنٹ آپریشن انویسٹیگیشن اور ایس آئی یو کے آفیسرز تھے. اس کے علاوہ ہم نے پھر ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ صاحب کی اس میں سربراہی میں ایک بلکہ انہی کو ہم نے نامینیٹ کیا جو کہ یہ جو ایس او پی کی وائلیشن اور باقی جو طریقہ کار صحیح نہیں اپنایا گیا اس کے حوالے سے وہ کہ انکوائری کریں اور جو بھی ذمہ دار ہے جس لیول پہ بھی ذمہ دار ہے اس کی وہ تاکہ کی جائے، نشاندہی کی جائے اور تاکہ ہم اس کو آگے کارروائی کریں. اس کے علاوہ ایک سپروین کی ٹیم بنائی گئی، ڈی آئی جی ساؤتھ کے اس کی سربراہی کر رہے تھے اور باقی اس میں دونوں ایس ایس پی تھے اور وہ ہوا. اس کے بعد ہمیں ریمانڈ ملا، 3 دن کا ریمانڈ ملا اور اس میں صرف 2 دن میں ہم نے جو تفتیش کی ہے، اب تک کی جو تفتیش ہے وہ ہم آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے. اور اس تفتیش کے اس میں جس طرح سے چیزیں کھلی ہیں تو آئی جی صاحب نے جب اس کی ڈیٹیل دیں تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایک بڑی ٹیم بنائی جائے. مجھے انہوں نے اس ٹیم کا ہیڈ رکھا ہے. اس کے علاوہ ڈی آئی جی کرائم ہیں عامر فاروقی صاحب، وہ اس کے ممبر ہیں. ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ہیں وہ اس کے ممبر ہیں اور اسی طرح ڈی آئی جی سی ڈی ڈی وہ اس کے ممبر ہیں. کیونکہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں ایک براڈ بیسڈ انویسٹیگیشن ہو اور سینئر لیول پہ اس کی ہے. ابھی تک جو ہمیں تفتیش کے دوران ہمیں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 20 کیسز جو ہیں وہ صرف سندھ کے کیسز ہیں ہماری جورسڈکشن کے، جس میں 17 کیسز پرانے ہیں اور باقی 3 کیسز ابھی ہوئے ہیں. ایک ہمارے پاس اے این ایف کا کیس ہے اور ایک کیس جو 3 کیسز ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ لاہور کے کیسز ہیں جن میں کہ ان کی ڈیٹیل ہم لے رہے ہیں کہ آیا اس میں ان کا سٹیٹس کیا ہے. ان کیسز میں 9 میں ہم نے اریسٹ ان کی شروع کر دی ہے. جو پرانے کیسز تھے ان میں سے 6 کیسز جو ہیں وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں اور جو 3 کیسز ہیں اس میں پنکی جو ہے وہ پی او ہے، این ایف کا اس میں وہ ایبسکانڈر ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارے ان 17 کیسز کے علاوہ 9 کیسز ایسے ہیں جو کہ اس کے نیٹ ورک کے ہی کیسز ہیں، اسی کے جو رائڈرز ہیں ان کے کیسز ہیں، لیکن اس وقت کی تفتیش میں پنکی کا نام اس میں نہیں مینشن کیا جا سکا، لیکن وہ ہے اسی نیٹ ورک کی کیسز ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے نالج میں ہیں، لیکن میں صرف بہت ہی مختصر ان کا آپ کو بتاؤں گا کہ 2014 سے یہ اس کا کام ہو رہا ہے. لیکن کراچی میں جو اس نے کام شروع کیا ہے 2018 سے اس نے یہ کام شروع کیا. آن لائن یہ کام کرتی رہی اور اس کے بعد یہ جب یہاں پہ وہ ریڈار میں آئی تو پھر وہ لاہور شفٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ اپنا کام کرتی رہی. تفتیش کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا، جو ہمیں اس کا فون ملا، فون کا ہم نے فورنسک کرایا. سی ڈی ڈی کو ہم نے فیوژن سینٹر میں ہمارے پاس فیسلٹی ہے وہ ہم نے کیا اور اس میں سے 869 اس کے ٹوٹل کانٹیکٹس ہیں جو ابھی تک اس کے فورنسک ڈیٹا میں سے ہمیں ملے ہیں. ان میں سے جو ہم لوکیشن لے رہے ہیں کہ جو کہاں پہ ان کی لوکیشن ہے، 639 کی ہمیں لوکیشن اس کی ریسیو ہو گئی ہے. اب انٹرسٹنگلی اس میں سے صرف 132 جو ہیں وہ کراچی کے ابھی تک جو ڈیٹا آیا ہے اس میں سے 132 کراچی کے ہیں، باقی کراچی کے نہیں ہیں اور 240 کی لوکیشن ہمیں ابھی اس کی ملنی ہے. اس سے ہمیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پورا نیٹ ورک ہے یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، اس کے ٹینٹیکلز اور جگہ پہ بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ 200 جو ہمیں ان کے کانٹیکٹس ملے اس میں سے جو ابھی تک ہم آئیڈینٹیفائی کر سکے ہیں تو تقریباً 300 جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ڈرگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کے اندر پوری طرح انوالو ہیں. اب جو ہم تفتیش کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس میں سیگریگیشن کرنی ہے کہ یہ جو کانٹیکٹس ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس میں وکٹم کتنے ہیں، ہم وکٹم کس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ہم وکٹم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جو اس نشے کی عادت میں لگا ہے وہ
ایک کیٹیگری ہوگی. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو آگے سیل کر رہے ہیں، وہ ہمارے مجرم ہیں، ہم ان کو اکیوز ٹریٹ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم آگے پروسیڈ کریں گے. اس کے علاوہ ایک کیٹیگری وہ ہے جو اس کے ہاربرز ہیں، جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس میں کسی چاہے پولیس کے ہیں چاہے اور بھی کسی بھی سے ہوں، ہم اس کو ان کے ہاربر میں لیں گے جنہوں نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے اس کو اتنا زیادہ آپریٹ کرنے کی فیسیلٹی دی ہے. ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے. باقی اس کی جو ہمیں ابھی تک اس کا وہ بھی ہم نے پکڑ لیے ہیں جہاں اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی ڈیلنگ ہوتی تھی، یہ بھی کسی حد تک میڈیا میں آ گیا ہے. لیکن اس کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً صرف ایک اکاؤنٹ جو ہمیں ملا ہے 1.5 سال کا، 500 پیجز کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہزاروں اس میں ٹرانزیکشن ہے. جو اماؤنٹ اس میں ٹرانزیکشن کا ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ کی اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اس میں کچھ ایک ٹرانزیکشن جو ہے کسی اینا نام کی ہے لاہور بیس، تقریباً اس کے اندر سب سے زیادہ ٹرانزیکشن اس اکاؤنٹ میں ان کی ہیں، 90 لاکھ سے یا اس سے زیادہ کی بھی ٹرانزیکشن ہے. تو یہ والی جو ہے اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن. ہم ان ساروں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کا ساروں کا رول اسرٹن کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری بات ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے ہے. یہ ہم دیکھیں صرف 2 دن میں اتنا کام کر پائے ہیں. آگے ہم نے جانا ہے کورٹ میں اسی استدعا کے ساتھ کہ وہ آگے ہمیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آج رات کو بھی ہم نے ایک جگہ پہ ریڈ کیا ہے، وہ اس کا پرانا گھر ہے، وہاں سے بھی ہمیں کوکین ملی ہے، اس کا ہم نے الگ سے ایک کیس رجسٹر کر دیا ہے. تو اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن اور انشاءاللہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اس کے علاوہ جو ہم تفتیش میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے کولیبریشن کیا ہے، مختلف پنجاب پولیس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ان کے ہم ڈیٹیل لے رہے ہیں. اسی طرح سے ہم ANF کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ چونکہ یہ ایک نیشنل اور ہو سکتا ہے کہ ٹرانس نیشنل یہ اس سے بھی باہر، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس نیٹ ورک میں کچھ فارنرز ہیں افریقن کنٹریز کے، لاہور میں ہیں، 6 7 8 ہیں ہمیں جو اس کی ویزیبلٹی ہے، ان کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اسی طرح سے 20 تک تو عورتیں ہیں جو کہ اسی نیٹ ورک سے ہیں اور وہ بھی لاہور بیسڈ ہیں اور وہاں پہ ہے. اور ہمیں یہی جو چیز پتہ چلی ہے کہ جو مین شپمنٹ آتی تھی وہ ادھر وہیں سے آتی تھی، وہیں سے یہ وہاں اس کو بنا کے اور مکسنگ کر کے پروڈکٹ بنا کے مختلف طریقوں سے کراچی آ کے رائڈرز ان کے انیشیلی اس نے یہ کیا کہ اپنے رائڈرز تھے، 9 رائڈرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جس میں سے 8 رائڈرز ایسے ہیں جو کہ پنجاب بیسڈ ہیں، وہ صرف اس کام کے لیے آتے تھے، کام کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف ایک رائڈر ہے انیشیل اس میں کہ جو یہاں کا تھا. جب ان کے رائڈر پکڑنے شروع ہو گئے تو انہوں نے ماڈس آپرینڈی اپنا چینج کیا، رائڈرز بھیجنے کے بجائے یہاں کے جو لوکل رائڈرز تھے مختلف سروسز کے ان کے تھرو اس نے وہ کرنا شروع کیا. میں نے جیسے بتایا FIA کے ساتھ ہمارا ہو گیا ہے کیونکہ اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات ہے. وہ NCCI کے ساتھ سائبر کرائم والوں کے ساتھ ہمارا ہے کیونکہ اس میں بھی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں اور باقی چیز ہے. FMU کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں کیونکہ تاکہ مزید اکاؤنٹس اس میں آئیں گے اور ایک پوری چین چلے گی. اسی لیے یہ براڈ بیسڈ قسم کی ایک تفتیش ہم نے کی ہے اور یہ انشاءاللہ آگے چلتی رہے گی.